بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 16 پہلا حصہ، جس میں آپ سورہ الکافرون سیکھیں گے۔ دوسرے حصے میں گرامر اور نکات تعلیم بھی لیں گے، اور اس سبق یعنی 16 کے ختم تک آپ 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 38,532 بار آئے ہیں۔ ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، اسپیشلی پاکٹ بک کو یا وکیبلری شیٹ کو ساتھ میں رکھیے، بار بار دیکھیے۔ اس سورت کا تعارف لیتے ہیں ہم۔ یہ سورت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت اور سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی عبادت کریں۔ ایک کمپرومائز آفر لے کر آئے۔ اس صورت میں ان کی اس پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس صورت کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو ہم لیتے ہیں سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یا ایہا مطلب اے، یا کا مطلب اے، ایہا کا مطلب اے، یا ایہا اے۔ قرآن کریم میں یا بہت تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے یا قوم، اے میری قوم۔ قوم کا لفظ تو 383 تقریباً 400 بار استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ یا قوم، اے قوم، یا قومی، اے میری قوم۔ ایہا النبی، اس طرح بھی استعمال ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الکافرون یہاں پر ہے۔ کافر انکار کرنے والا، کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے۔ کافر کی جمع ہے کافرون، کافرین۔ کافر کے صحیح معنی یہ ہے کہ جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے پھر اس کا انکار کرے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، ورنہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایہا الکافرون سے نہیں پکارا گیا، بلکہ یا ایہا الناس، اے لوگوں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالی یہاں پر کافروں کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا ہم نے کہا کافر کوئی گالی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، ہونا چاہیے، مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر۔ اگر لفظ کافر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ اپنے نفس، مال، عہدہ، تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ ایگو کا مسئلہ تھا، اور بھی مسئلے تھے۔ تو ہم کہیں گے اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اس آیت سے ہم کیا دعا نکال سکتے ہیں، کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اللہ مجھے حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر ہم اپنا احتساب کریں کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا یعنی ایگو یا خواہش یا اکڑ کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری طور پر قبول نہیں کرتا۔ اور پلان بنائیے، استغفار کیجئے، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کا پلان بنائیے، خود کو تربیت کرنے کا پلان بنائیے، اور دوسروں کو بتائیے کہ انا کو اور روایت کو ماننے کے بہت نقصانات ہیں۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون، کافرو۔ بہت سمپل ہے، تو ترجمہ کیجئے، قل یا ایہا الکافرون،
کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا. ہم نے سیکھا عبد، عبد، عبدت، عبدت، عبدتم، عبدنا. یعبد، یعبدون، تعبد، اعبد، اعبد میں عبادت کرتا. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا. اسی طرح تعبدون، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ما جس کی، ایک معنی ما کا ہے نہیں، جیسے عربی بول چال میں بھی ہے، ما فی یعنی نہیں ہے، فی یعنی ہے، ما یعنی نہیں. اور ما کا معنی اصل میں انگلش میں واٹ سے کریں تو بہت اچھا رہے گا. ما کا مطلب ہے واٹ. شروع میں آئے تو کیا واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں. اور بیچ میں آئے تو جو، آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسک می ٹو ڈو، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کرنے کے لیے کہا تھا. تو ما شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو یا جس کی. تو یہاں پر لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. عبادت کے 3 معنی ہیں. ایک ہے محبت اور عقیدے کے ساتھ پوجا و پرستش کرنا، دوسرے اطاعت اور فرما برداری، تیسرے ہے غلامی. تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اور بھی معنی ہو سکتے ہیں لیکن 3 اہم معنی ہیں. اور دوسری بات یہاں پر ہے، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسے اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ واحد ہے، اکیلا ہے. توحید کا جو عقیدہ ہے، اللہ کی ذات یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں. اللہ کی صفات یعنی وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق یعنی اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے. اور اللہ کے اختیارات یعنی قانون دینے کا اختیار صرف اسی کو ہے. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو. تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر وداؤٹ انفیریورٹی کمپلیکس اسلام پر عمل کیجیے. اور اپنے تصور میں ایسے اسلام کے دشمنوں کو خطاب کر کے پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون. چلیے ترجمہ کیجیے. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. پھر سے لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. علم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم، وا کا مطلب اور، لا نہ، انتم تم سب، ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عابد کی جمع عابدون، رائٹ، عابدین. تو عابدون عبادت کرنے والے، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما یعنی جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا. کیا کہہ رہی آیت؟ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اس لیے کہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں. دین میں زبردستی نہیں ہے، مگر سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. چلیے پریکٹس کیجئے. ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. پھر سے ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد
اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. ولا انا، اور نہ میں، و اور لا نہ، انا میں، ولا انا اور نہ میں. انا کے بعد جو ہے نا مد ہے، الف مد، لیکن اس کو نہیں پڑھا جاتا روانی میں. آپ ایسا نہیں پڑھیں گے ولا انا عابد، ایسا نہیں. ولا انا عابد، اوکے. تو عابد کی جمع عابدون، عابدین، اور عابد کا مطلب عبادت کرنے والا. اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما جس کی، عبدتم فعلتم کی جیسا ہے، عبد عبدو عبدتا عبدتو عبدتم، تم سب نے عبادت کی. کیا مطلب ہے؟ اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم سب نے عبادت کی. یعنی شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب، جیسے پہلے گیا لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی نہ اب کے معبودوں کی، نہ اب میں عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد. یہ ایک معنی ہو سکتا ہے، یعنی نہ پریزنٹ میں کروں گا نہ فیوچر میں کروں گا. اور نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم. نہ موجودہ معبودوں کی عبادت کروں گا نہ ماضی کے معبودوں کی عبادت کروں گا. تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں ہم. ولا انا، اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والا، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی، عبدتم تم نے عبادت کی، عبدتم تم نے عبادت کی، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. علم. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ سے پہلے آ گیا ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ عبادتوں کی، نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. اس لیے تم اس ایک اکیلے اللہ کی بات کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، اور میرے لیے میرا دین. لکم تمہارے لیے، آپ نے سیکھا ہے، دینکم تمہارا دین، یہ بھی سیکھا آپ نے. و اور لیا میرے لیے، دینی میرا دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں، اور نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت نازل ہونے کے بعد تبلیغ کا کام بند کر دیا؟ نہیں، یہ صرف کمپرومائز کے پیشکش یا کمپرومائز یا مصالحت کے پیشکش کے جواب میں ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ایک سال ہم عبادت کریں گے ایک اللہ کی، اور تم بھی ایک سال معبودوں کی، ایسا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. لیکن میرے دین میں بات شامل ہے کہ میں بات پیش کرتا رہوں گا، تم نہ مانو، کوئی بات نہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. علم. سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کے کئی الفاظ آئے ہیں، اور جو اب تک ہم نے گرامر سیکھی اس کا بہترین استعمال ہے. جیسے عبدتم فعل ماضی کا آیا، اور اعبد، تعبدون، کافرون، عابد، عابدون، انا، انتم، لکم، لی. تو ماشاءاللہ کئی الفاظ ہیں.
ویسے یاد رکھیے سورت پڑھتے وقت ٹیپیاں نہیں کرنا، آیت پڑھتے وقت نہیں، شرح کے وقت، جیسے لکم تمہارے لیے، دینکم اس طرح، لیکن لکم دینکم ولی دین ایسا نہیں پڑھیں گے آپ. جب آیت پڑھیں گے تو ٹی پی آئی کے اشارات نہیں کریں گے. اور سورہ کافرون پڑھنے یاد کرنے کا ایک انٹرسٹنگ ٹپ ہے کہ خطاب شروع ہو رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، پھر آج کی بات 2 آیتیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر کل کی بات یعنی فیوچر کی بھی یا پاسٹ کی بھی، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخری بات لکم دینکم ولی دین. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum